جو پرانی ٹریڈیشنل سیاست چل رہی تھی آج تک اس میں بہت سارا بدلاؤ آیا ہے. 50,000 نوکریاں جو ہیں وہ گزار کریں گے یوتھ کے لیے انیشل سٹیج میں. پوری کشمیر میں ہم نے 5 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے. سیر آیا بولتے ہیں نا, کوئی کلو کے برابر نہیں. ناظرین, 2024 کے اسمبلی انتخابات بڑے ہی خاص ہونے والے ہیں. اس اسمبلی انتخابات کی اگر ہم بات کریں, اس میں اب کی بات جو ہے یوتھ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, بڑھ چڑھ کر الیکٹرل پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہے ایک یوتھ کینڈیڈیٹ. یہ سوپور کانسٹیچوئنسی سے JDU کی ٹکٹ پر الیکشنز لڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, میری بات رکھنے کا, اپنا قیمتی وقت نکالا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سر, اگر دیکھا جائے JDU جو ہے وہ جموں کشمیر میں انٹری کرنے جا رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح کا پلیٹ فارم ابھی جو یوتھ ہے اس کو مل رہا ہے, اور JDU کی جو جموں کشمیر یونٹ ہے وہ ابھی کہاں پر کھڑی ہے؟ الحمدللہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان. میں نے دیکھا کہ بیسکلی یہ جو پرانی ٹریڈیشنل سیاست چل رہی تھی آج تک اس میں بہت سارا بدلاؤ آیا ہے. جیسا کہ آپ نے بخوبی بولا کہ نہیں, یوتھ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جڑ رہے ہیں, اینڈ وہ چاہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ ہماری نمائندگی اس طرح ہو جیسے وہ ٹریڈیشنلی پرانے زمانے میں نہیں ہو رہی تھی. تو وہی ایک بدلاؤ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی. ہاں, JDU کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جو ابھی سینٹر میں قیادت کر رہے ہیں, اور آج کے جو الیکشنز ہیں یہاں پہ وہ پہلی بار الیکشنز ہو رہے ہیں 10 سال کے بعد, بٹ اگین الیکشنز ہو رہے ہیں ایز پر اٹس ناٹ ایکچولی دا اسٹیٹ ہوڈ وچ ہے جو ہمیں واپس ملا ہے, لیکن ایز اے UT ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اینڈ ایز اے UT آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری پارٹی ابھی اقتدار میں ہے. ہم سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوپور کانسٹیچوئنسی کے لیے اینڈ ان لارج پوری کشمیر کے لیے. 2014 کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح کا رجحان نہیں دیکھا جا رہا تھا. جو اسمبلی انتخابات تھے یا لوک سبھا انتخابات تھے, الیکٹرل پروسیس میں اس طرح کا رجحان نہیں دیکھ پا رہے تھے لوگ. اب کی بات جو ہے یوتھ آگے آ رہا ہے, کیا مسائل ہے یوتھ کے جو اتنی تعداد میں جو ہے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے, یوتھ کے مسائل سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ اگر آپ بزنس کا حال دیکھیں گے آج کی ڈیٹ میں, یوتھ جو بزنس میں ہیں وہ بھی بیچارے پٹے ہوئے ہیں. یوتھ جو گریجویٹ کر کے, پوسٹ گریجویٹ کر کے یا انفیکٹ PhD کر کے بھی ان کی نوکری کا کوئی ساون, مطلب ان کے سامنے کوئی آپشنز نہیں ہیں. ہماری سرکار جو ہے JDU کی سرکار, اس نے پرومس کیا ہے کہ انشاءاللہ رحمان ہم اگر الیکشن جیتے ہیں انشاءاللہ یا کشمیر میں انشاءاللہ, تو ہماری طرف سے ایک بڑا تحفہ ہوگا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے لیے. پہلے ہی کچھ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں کہ ہم انشاءاللہ رحمان 50,000 نوکریاں جو ہیں وہ گزار کریں گے یوتھ کے لیے انیشل سٹیج میں. ان اے لارجر سٹیج ہم پوری کشمیر میں ہم نے 5 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے جو ہمیں سینٹر سے ملا ہے کہ ہمیں 5 لاکھ نوکریوں کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے پوری کشمیر میں آل اوور. اگر JDU کی بات کریں, آپ سوپور کانسٹیچوئنسی سے یہ الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے ہیں, تو کیا لگ رہا ہے آپ کو گراؤنڈ میں جا کے کس طرح کا یوتھ کا خاص طور پر کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیے, آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا چلوں, جب سب لوگ ہوتے ہیں مل جڑ کے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں, تو سب بولتے ہیں سیر آیا بولتے ہیں نا, سیر آیا ہے نا. لیکن میں آپ کو وثوق سے بولوں, ان میں سے کوئی کلو کے برابر نہیں ہے. یہ صرف نعرے بازی کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم نعرہ بازی کریں گے, اور جو ٹریڈیشنل پالیٹکس یہ چلا رہے تھے کشمیر میں, یہ جتلانا چاہتے ہیں لوگوں کو اور ہماری یوتھ کو اور ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, کہ ہاں یہ وہی سیاست ابھی ہے. لیکن تھنگس ہیو چینجڈ ان لارجر پرسپیکٹیو ناؤ. آج کی ڈیٹ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی آج تک 70 سال جو حکمران ہمارے رہے ہیں انہوں نے کم زائد کام کیا ہے. میں کسی کی تنقید نہیں کروں گا یہاں پہ بیٹھ کے, مگر ہاں یہ بولوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو رول تھا وہ ایک مڈل مین کا تھا. ہمارا رشتہ جو ہے وہ دلی کے ساتھ ہے. انڈیا ہماری کنٹری ہے, اس میں دوسری رائے ہے نہیں کوئی. بٹ ہاں, یہ ریجنل پارٹیز جو ہیں جو ہمارے یہاں پہ تھی آج تک, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا رول جو تھا وہ مڈل مین کا تھا. مجھے میں اور ونان ویل رشتہ ڈائریکٹلی لوگ دلی سۭتۍ میں باسان ونکیٚن ہائی ٹائم اَسہِ چھِ سمجھنٕچ ضرورت کہ نہیں, اگر ہمارا رشتہ ڈائریکٹلی دلی سے ہے تو منجھ میارے کا کیا کام ہے جو ہم ان کو جتائیں گے, پھر یہ اپنی عرض داشت دیں گے دلی میں, پھر دلی سے وہ سینکشن کہیں ہو کے آئے گا, اور پھر اگر فار ایگزامپل CM بھی بنے گا اس کے کیا پاورس ہیں. مجھے لگتا ہے آج ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, تبھی یوتھ چاہتا ہے آج کہ نہیں ہم سامنے آئیں اور ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ. آپ ٹریڈیشنل پارٹیز کی جیسے کہ NCPDP ہے یا کانگریس یہاں پر ہے, ٹریڈیشنل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو ان پارٹیز کے ہوتے ہوئے آپ JDU کو کیسے بلڈ اپ کر پائیں گے جموں کشمیر میں؟ آج کل کا زمانہ ہے وہ 6G کا ہے, 5G کا ہے نا. تو آج جو چیزیں ہیں سارے موبائل پہ ہیں, سارے نیٹ پہ ہیں.
سب دیکھتے ہیں کہاں پہ کیا بدلاؤ آ رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ٹریڈیشنل پالیٹکس ہیں, جو آلریڈی پولیٹیشنز ہیں, جن کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے پیڑھی در پیڑھی, جنریشن, they don't want to see those faces again in now politics. That is the main issue what we have seen in Kashmir politics as of now. مجھے لگتا ہے یہ ٹرینڈ جو ہے آل اوور کنٹری بھی چل رہا ہے کہ جس کا دادا پولیٹیشین تھا اس کو بیٹا پیدا ہو گیا, اس نے بیٹا لایا, پھر اس کے بیٹے ہو گئے, پھر اس نے بیٹا لایا, پھر اس کی بیٹی ہو گئی, پھر اس نے بیٹی لائی. پولیٹکس ایک ایسی چیز ہے. کی بات کر رہے ہیں, میں کسی کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, آئی ایم سوری, تو میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, بٹ اپنی جو جنریشن وہ سیٹ کی پولیٹکس میں نہیں کر پاؤں گا میں. نو کمنٹس آن دس, میں ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. جموں کشمیر کی جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں وہ تو وہی ہے نا, ریجنل پارٹیز جو ہے جنہوں نے اپنی جنریشنز کو اس سیاست میں لایا ہے. لوگ بولتے ہیں تو میری زبان سے آپ نہ سنائیں. کیا ہے اس چیز پہ؟ میرا اور بھی بہت ہے یہ تھوڑی پی ڈی پی اور اس پہ بی جے پی پہ, سوری پی ڈی پی یا این سی پہ محدود ہے, باقی پارٹیاں بھی ہیں. جنریشن آف جنریشن انہوں نے ہی حکومت کی ہے جموں کشمیر پہ. یہ تو ٹرینڈ ہے آل اوور کنٹری. میں بول رہا ہوں نا آپ کو, یہ پہلے ٹرینڈ تھی. یہ ٹریڈیشنل پالیٹکس جو ہے نا, اسی کو ہمیں ٹریڈیشنل پالیٹکس بولتا ہوں, جو جنریشن آفٹر جنریشن اپنے خاندان سے ہی ایک کو, دوسرے کو, تیسری جنریشن کو لاتے ہیں پالیٹکس میں. لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھیں گے, آج پور ورلڈس مز چینج آمت, آج پور ورلڈس مز بنا کہ نہ جو بندہ کنٹریبیوٹ کر پائے گا اور کہاں پہ ہمارا سیف فیوچر ہے, وہیں پہ انشاءاللہ الرحمن لوگ جاتے ہیں اور وہیں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نیشنل کانفرنس نے دہائیوں سے یہاں پر جموں کشمیر پر حکومت کی ہے. کیا ان کی طرف سے جموں کشمیر کی سیاست کو کیا پازیٹیو رول ملا ہے اور کیا نیگیٹو ان کا رہا ہے جموں کشمیر کی سیاست؟ مجھے معاف کیجیے گا, میں کسی کی تنقید نہیں کرنے آیا ہوں یہاں. سنیے, ہم پولیٹیکلی جاننا چاہیں گے. پولیٹیکلی میں آپ کو صحیح بولوں, آپ بھی پولیٹکس میں ہی ہے ابھی. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ میں سیاست دان ایکچولی میں نہیں ہوں. میرا جو جذبہ ہے خدمت خلق کرنے کا, وہ مجھے شاید آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے یوتھ, ایز اے خدمت گزار, میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس چیز نے قائل کیا یہاں آنے کے لیے. نمبر ایک یہ کہ یہ پارٹی جو ہے وہ سینٹر میں حکومت میں ہے. یہاں کا فشریز ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے, یونین ہوم منسٹر جو فشریز کے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. فشریز ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے سوپور میں, اس کا فروغ نہیں ملا. ہمارے یہاں سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے. فروٹ منڈی ایگریکلچر اور فارمرز کے تحت آتی ہے. اس کا یونین ہوم منسٹر ہمارے جے ڈی یو کے پاس ہے یہاں دلی میں. تو ہمارا جو شیپ اینڈ اینیمل ہسبینڈری ہے وہ ہمارے پاس ہے یونین ہوم منسٹر ان کے. ہمارا جو سب سے بڑی چیز ہے پنچایت حلقہ, بلاک میں جو منسٹرز ہوتے ہیں یونین ہوم منسٹرز, وہ ہمارے پاس ہے. دلی سے یہ پیغام آیا کہ نہیں, جو ہم یہ بچلے جو بھی بیچ میں رکھتے ہیں, کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ڈائریکٹلی جو فائدہ ملے گا وہ ڈائریکٹلی لوگوں تک جائے. یہ بیچ والے جو انسان ہیں وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے ہم. تو شاید وہ ایک چیز مجھے قائل کر گئی کہ نہیں, شاید میں سامنے آؤں اور لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ انشاءاللہ ابھی منڈل مین کی ضرورت نہیں ہے, مڈل مینس کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیے باہر, تیر ہمارا نشانہ ہے. یہ تیر وہ ہے کشیر شونا پرور, یت پہ بابا شکرین پہ لگو تیر تو سہ پیو بابا رشی. اتھے پہ آز تیر ہتھ, پھیوک میون کمان میون پھیوک, تھی لگو تھی تیر یہ پیش ہو دل. تو موقع دیجیے مجھے, انشاءاللہ الرحمن میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک گھر کا دکھ سکھ انشاءاللہ الرحمن میں بانٹ کے چلوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیپیبلٹی نہیں دی ہوتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید اس چیز کے لیے چنا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں اور میں پر امید ہوں, پر یقین ہوں کہ مجھے نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے وہ جیسے 10 آدمیوں کو جمع کر کے پھر وہ سیر آیا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے لوگ جوک در جوک آئیں گے سوپور کانسٹیٹوئنسی سے باہر, اور انشاءاللہ اس بار ووٹ ڈالیں گے وہ تیر کو. اور یہ ایک آغاز ہوگا سوپور کانسٹیٹوئنسی میں جو نیگلیکٹ ہوئی ہے پچھلے 35 سال سے, جس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ دیکھیے وہ بھی ختم, ہمارا روڈز دیکھیے جس پہ ڈیوائڈرس ہیں ہم چلا کے بول رہے ہیں وہ بھی ختم. ہمارے ریڈے والے بھائی, کیا بولوں گا میں, بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ مطلب ایک اسٹریٹ ہونا چاہیے تھا وہ سوپور میں, ایک چھوٹا لندن تھا, چھوٹا لندن کے نام سے پکارتے تھے اس کو. وہ ریڈے والے بھائی بچے در بدر نہ ہور تو نہ یور, اکن چلا بکن چک تراواں. ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, ولو تو کہ میں لاسن رینیو کرنا ونکینس, اب تک نہیں ہوا. لیکن اب الیکشن ٹائم جب آ گیا نا, اب بولتے ہیں ان کو کہ نہیں. اور مطلب پالیٹکس یہی ہے, لیکن میری پالیٹکس یہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ الرحمن کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک ریئل سینس میں. الحمدللہ ہائٹ آف دا ہائٹ از دس, یہاں سوپور میں ابھی تک کوئی پبلک پارک نہیں ہے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم ایسے تھے, ہم ویسے تھے, آپ یہ سوچ کے چلیے کہ سوپور میں اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک تھے,
یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں یا ان نے پولیٹیکل پارٹی چینج کی, کیا سوپور یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ ایک پبلک پارک ہو جائے سوپور لوگوں کے لیے, جہاں پر سوپور کے لوگ جائیں اور تفریح کریں اور تھوڑا سا مطلب دل بہلائی کرے, بچے جائیں, بچے بیٹھیں, ہے کہیں پہ؟ کیا الگ ایجنڈا ہے دوسری پارٹیز سے ہٹ کر, کیا آپ سوپور کانسٹیچوئنسی کے لیے کرنا چاہیں گے؟ جناب میں جوانوں کے لیے پہلے بولوں گا, وہ کہتے ہیں نا عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, منزل نظر آتی ہے ان کی آسمانوں میں. جوانوں کے لیے میرے لیے پیغام ہے, انشاءاللہ میں ان کے لے آیا ہوں ایک کھلا آسمان, لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسمان کہاں ہے. ان کو صرف کک سٹارٹ کرنا ہے اور آسمان ان کے سامنے آیا ہے ابھی. مطلب یہ ایک بڑی ڈفرینس ہے کہ دلی سے مینڈیٹ ڈائریکٹلی سوپور کے لیے آیا ہے, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہ مینڈیٹ صرف عرفان شاہ کو ایز اے پرسن نہیں ملا ہے, یہ پوری سوپور کانسٹیچوئنسی کے لیے مینڈیٹ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یوتھ کا جو ہوگا نا بڑاؤ جو ہوگا, مجھے لگتا ہے میں الفاظوں میں شاید بیان نہیں کر پاؤں گا. آپ کے خود کے الفاظ ہے ڈائریکٹ سینٹر سے یہ مینڈیٹ آیا ہے, تو کیا ایسا ہم سمجھ سکتے ہیں جے ڈی یو جو ہے وہ ابھی الائنس میں ہے بی جے پی کے ساتھ, اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جے ڈی یو جو ہے وہ بی جے پی کا ایک پارٹ ہے؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے, اس سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی. میں آپ کو واضح آپ کے کیمرہ کے سامنے بولنا چاہتا ہوں دیٹ وی آر این ایلائی آف بی جے پی ان سینٹر میں سینٹرس منٛز چھِ ونیُک تام کٲشِر پٲٹھۍ وَنو بہٕ کیٛازِ کٲشِر پٲٹھۍ تَتہِ چھُ لوٗکَن فِکرِ زٕ پھِکۍ وٕنیُک تام اوس اَکھ پھیُک چلان سُہ گوٚو بی جے پی یُک, سُہ پھیُک گوٚو واریاہ کمزور, تَتھ آیہِ کمزوری واریاہ زیادٕ. دوٚیِم پھیُک یَتھ پٮ۪ٹھ دِلہِ ہٕنٛز سرکار چھِ وٕنکٮ۪س چلان سُہ چھِ جے ڈی یوٗ, جنتا دل یوٗنایٹِڈ. بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد بہٕ چھُس تَمہِ پارٹی ہُنٛد حِصہٕ ییٚمیُک قٲیِد نتیش کُمار جی چھُ. بہٕ چھُس نمن کران تِمن ییٚتہِ ییٚمہِ سٹیج پٮ۪ٹھ تُہنٛدِ وسادت کہِ سُہ چھُ سُہ نفر ییٚمۍ بِہارس منٛز شراب ٹوٹلی بین کوٚر. 30,000 رۄپیہِ تھوٚو تٔمۍ تٔمِس نفرس جُرمانہٕ تَتہِ یُس شراب بوتل ہٮ۪کہِ رٹنہٕ, یا تٔمِس 3 ؤری میلہِ قیدِ بامُشقت. آپ دیکھو ہمارا جو کشمیر ہے یَتھ چھِ وَنان أسۍ پِروٲر, چھِنہٕ حظ وَنان پِروٲر, ییٚتہِ اوٚنُکھ شراب ییٚتہِ کھُلٲیِکھ شراب دُکان. بہٕ چھُس شُکُر کران بہٕ چھُس تَمہِ پارٹی ہٕنٛز رِپرٛزنٹیٹِو ییٚمۍ پارٹی بنوو ایک منٹ مرحوم مفتی محمد سعید جو ہیں وہ ہوم منسٹر رہے ہیں کنٹری کے. کانگریس میں ان کا یوگدان بہت زیادہ تھا, لیکن ہوم منسٹر کو جے ڈی یو نے بنایا. آج کی ڈیٹ میں راجیہ سبھا میں 7 ممبر ہیں ہمارے, 3 ممبر مسلمان ہیں. غرض میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ جنتا دل یونائٹیڈ یہ جنتا کی پارٹی ہے. دل بولتے ہیں ایک کمپنی کو, ایک جماعت کو. توش بنانا جنتا دل یعنی مطلب لوگوں کی جماعت. یہ وہ جماعت ہے جو پچھلے 40 سال سے ہندوستان میں حکومت کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موسٹ سیکولر پارٹی آل اوور دا کنٹری مانی جاتی ہے. جی جے ڈی یو کا کیا سٹینڈ ہے آرٹیکل 370 میں, کیونکہ وہ اسی پارٹی کے ساتھ الائنس میں ہے جنہوں نے یہاں سے 370 کو ہٹایا ہے؟ ایگزیکٹلی دیکھیے آرٹیکل 370 اور 35 الفا جو ایبریگیشن ہو گیا, آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہو گیا. جے ڈی یو اس وقت پارٹ نہیں تھی, ہے نا ٹھیک. مگر یہ ہے کہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مینیفیسٹو میں ہے وہ یہ ہے کہ جلد از جلد جو کشمیر ہمارا ہے جے اینڈ کے ہے اس کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس دیا جائے. اور میں آپ کو اس اسٹیج سے یقین دلانا چاہتا ہوں دیٹ ایز اے سینٹر, ایز اے ایلائی ان دا سینٹر, آئی ٹیل یو کہ انشاءاللہ ونس دیز الیکشنز ول گیٹ اوور, یہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے. پہلی چیز جو ہم جموں اینڈ کشمیر کو دیں گے وہ ہوگا اسٹیٹ ہوڈ. اگر دیکھا جائے جو ہماری جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں 10 سالوں سے اس انتظار میں ہے کہ جو یہاں پر جو جموں کشمیر میں ہے اپنی حکومت قائم ہو جائے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی سانس لے سکے ایک کھلی ہوا میں. تو کیا کہنا چاہیں گے ڈفرینس کیا ہے باقی پارٹیوں سے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے یا 300 بجلی یونٹس جو ہے وہ فری میں دیں گے, تو ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کس طرح سے وہ لوگوں کو پھر سے ایک بار دھوکے میں رکھ رہے ہیں؟ جناب علی اگر آپ دیکھو گے یہ جو 200 یا 300 پوائنٹ بجلی کے ہیں اس میں ایک مجھے لگتا ہے ایک گھر کا کھانا بھی نہیں بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں. تو یہ 200 یونٹ 100 یونٹ 300 یونٹ اس کا کوئی مطلب یہ ہے ہی نہیں پرائمرلی. سیکنڈلی یہ ہے کہ سنس الیکشنز ان دا یو ٹی کچھ اگر ہو سکتا ہے تو وہ سینٹر سے ہی آتا ہے, یہ خود کا تو نہیں دیں گے, ہے نا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے بیٹر آپشن یہ ہے لوگوں کے لیے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے پرٹیکولرلی سوپور کانسٹیچوئنسی کے لیے. لوگوں کو جوک در جوک آنا چاہیے اور تیر پہ اپنا بٹن دبانا چاہیے سو دیٹ انشاءاللہ الرحمن میں یہ ڈبیٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. یہ 200-300 یونٹ کوئی بات نہیں ہے. آئی سرٹنلی ڈبیٹ فار دس تھنگ کہ بجلی کا جو
ایکچوئل سورس ہے جو آل اوور کنٹری ملتا ہے, اس میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے دیٹ وی نو. یہ سرکاریں قائم کرنے کے لیے اپنے اقدار بچانے کے لیے آپ دیکھیں ہماری بجلی جو یہاں سے ہی پروڈیوس ہوتی ہے ایشن سے میلا کہین. تو مے باسان وقت ضرورت کہ نہ بجلی اس دم کنت قشر پہ سہ گھس ات پہ واپس ین کہ اس گھس بجلی آسن ٹیرف واریاہ کم آلموسٹ گھس آسن اس نا کے برابر بجلی سہ کانٛہہ کنٹریبیوشن. باقی گئی 2-3 یونٹ کرن اس کام کہین. جے ڈی یو کا کیا ویژن ہے جموں کشمیر کو آگے لے جانے کے لیے؟ دیکھیے جے ڈی یو ایسی پارٹی ہے جس کا ابھی سینٹر میں الائی ہے, مطلب یہ آلریڈی کوئی اسٹرگلنگ پارٹی تو نہیں ہے جو ایسے ہماری ریجنل پارٹیز ہیں. الیکشن لڑنے کا موقف صرف یہ تھا کہ ایک ریچ آؤٹ پہنچے کشمیر کے لوگوں کے لیے اور کشمیر کی کانسٹیٹوئنسی کے لیے. وسوکن میں آپ کو بولوں گا کہ میں نے بہت ڈبیٹ کیا ہے اباؤٹ سوپور کانسٹیٹوئنسی کہ کیسے یہ نیگلیکٹ ہو گئی ہے پچھلے 40 سال سے, اور ہمارے سوپور جو ہے یہ مسئلوں اور مسائل کا ایک بہت بازار بن گیا ہے. یہاں کون سا مسئلہ کہاں سے سٹارٹ کریں گے ہم ایشن واللہ پتہ. ایسے کون سے اہم مسائل ہیں جن پر آپ کام کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے مسئلہ مسائل میں ہماری سنوائی نہیں ہے. وہ ایک چیز میرا کہ نہیں ہماری سنوائی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سوپور ایز اے ٹاؤن ہے, آپ دیکھیے اوپر کپوارہ ڈسٹرکٹ وہ ڈسٹرکٹ کا درجہ ہے, یہاں سے بانڈی پورہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بن گیا, بارہمولہ ہمارا خود کا ڈسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم ہسٹری میں جائیں سوپور ایک سینٹری لوکیٹڈ پلیس ہے, جغرافکلی سوپور ہونا چاہیے تھا ڈسٹرکٹ, مگر اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہت اچھا کرتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں. اس لیے میرا مینیفیسٹو ہے کہ سوپور ایک ڈویژن ہیڈ بننا چاہیے 3 ڈسٹرکٹ کا, ڈسٹرکٹ کپوارہ کا, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کا اور ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا. اس سے کیا ہوگا جو بھی ان کے ہیڈ آفس ہوں گے, ڈیوکام آفس ہوں گے, وہ ہمارے سوپور میں ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارا جو یہاں پہ روکنا چاہوں گی کہ جو سوپور ہے وہ بہت سمے سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سوپور کو الگ ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا جائے, تو ایسے میں اس کے لیے کوشش نہیں ہوگی؟ مجھے لگتا ہے آپ دیکھیے ایک الگ ڈسٹرکٹ 17 کلومیٹر کی دوری پہ بنانا یہ ان بیوقوفوں کا نعرہ ہے جو یہ بول رہے ہیں کہ نہیں سوپور کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے. ڈسٹرکٹ سوپور بن ہی نہیں سکتا ہے, 17 کلومیٹرس کی دوری پہ ہے. ہاں اگر ہم ڈویژن ہیڈ بنانے کی کوشش کریں گے ڈویژن ہیڈ بن سکتا ہے. اگر بات کریں تو ایریا وائز سوپور جو ہے بہت بڑا یہ ہے, آس پاس کے ایریاز بھی بہت زیادہ. ایگزیکٹلی سوپور کے ایریاز آس پاس بہت, سوپور کے جو ارد گرد ڈسٹرکٹ کپوارہ ہے, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ہے, ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے, تبھی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈویژن ہیڈ بننا چاہیے سوپور. جی نہ کہ یہ ڈسٹرکٹ, نہ کہ ڈسٹرکٹ. ہاں اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ منشور بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں جیسے ایل ڈی ہاسپٹل سری نگر میں ہے, مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل, میں چاہتا ہوں ہیلتھ سیکٹر یہاں بہت زیادہ خستہ ہے. میری یہ ڈیمانڈ رہے گی سوپور کے لیے کہ انشاءاللہ ہم ایل ڈی کا ایک برانچ کھولے سوپور میں, جو نہ کہ سوپور کے لوگوں کو فائدہ ملے گا بلکہ پوری نارتھ کشمیر کے لوگوں کو ایک فائدہ ملے گا کہ ایل ڈی کا دوسرا شاخ یہاں پہ ہے. انسٹیڈ آف ہم چھوٹی پی ایچ سی کھولتے ہیں, چھوٹے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کھولتے ہیں, اس سے ایل ڈی کا ایک برانچ ہونا چاہیے یہاں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے لاسٹ ٹائم جو میڈیکل کالج الاٹ ہوا وہ ہندوارہ میں ہو گیا. اگر میں یہی میڈیکل کالج بولوں گا کو سوپور میں ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹرائی ڈفرینٹلی اینڈ وی ہیو ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگس ویئر ان وی کین سی دیٹ وی کین پچ اینڈ وی کین میک اٹ سکسیس انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ جو جے ڈی یو ہے جموں کشمیر میں انٹری کر رہے ہیں, ایسے میں جے ڈی یو کس طرح سے یہاں پر اپنا کیڈر بنائے گا اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف راغب کر سکے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے ہماری جو سیاست ہے جے ڈی یو کی طرف سے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, پوری سیدھی سادی سیاست ہے, پوری سچائی پہ منعقد ہے. تبھی شاید میں قائل ہو گیا کہ میں جے ڈی یو جوائن کر کے لوگوں سے آج ووٹ مانگ رہا ہوں جے ڈی یو کے لیے. اس وجہ سے کیونکہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جو بدلاؤ جے ڈی یو لا سکتا ہے پرٹیکولرلی کشمیر میں, مجھے نہیں لگتا ہے اور کوئی پارٹی ان کو لا سکتی ہے. اسٹیج پہ ابھی کس طرح کے مشکلات پیش آ رہے ہیں؟ انیشیل اسٹیج پہ دیکھیے مشکلات مجھے اس انداز سے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہمارا جو منشور ہے, ہمارا جو مینڈیٹ ہے, ہماری جو ٹرانسپیرنسی ہے, ہم جو اوپنلی لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں آپ کو, اس کے لیے نیچرلی ایک کیڈر ہونا چاہیے تھا جو کیڈر سامنے جاتا اور لوگوں تک ہماری بات پہنچاتا. مگر جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آج 6G کا زمانہ ہے, 5G کا زمانہ ہے, آپ کی وسادت سے مجھے لگتا ہے میرا ورڈ آف ماؤتھ ول پلے اے گریٹ رول فار ینگ یوتھ, جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہیں, جو یہ ریڑے والے ہیں, جو یہ ٹانگے والے ہیں, جو یہ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں وہ ٹریڈیشنل سیاست کا کوئی رول نہیں ہے, ان کے لیے مجھے لگتا ہے آپ کی وساطت ہمارے لیے بہت اچھا کام کرے گی. اور میں آپ کے جذبے کو یہ سلام کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے
صرف نہیں آئے ہیں, آپ بہت سارے جو بھی اس پولیٹیکل فیلڈ میں اترے ہیں ان کے پاس اپنا بات رکھنے کے لیے اور ان کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا یوگدان بہت زیادہ ہے. ان کے لیے آپ کے لیے میں سلام کرتا ہوں. جو سوپور کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا خاص پیغام آپ پہنچانا چاہیں گے ایز اے کینڈیڈیٹ؟ سوپور کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے لیے میں 2 اشعار عرض کروں گا. وہ یہ ہے کہ پیاسو رہو نہ دشت میں, پیاسو رہو نہ دشت میں بارش کے منتظر, پیاسو رہو نہ دشت میں بارش کے منتظر, مارو زمین پہ پاؤں کہ پانی نکل آئے. یہ جو پانی میں نے بولا پیاسو رہو نہ دشت میں بارش کے منتظر, مارو زمین پہ پاؤں کہ پانی نکلنا آئے, اس کو میں تھوڑا چینج کروں گا. جب ووٹنگ کا ڈے ہے 1 اکتوبر کو, ان کو مارنا ہے کس پہ؟ تیر نشان پہ. وہ تیر یہاں سے سیدھے دلی پہنچے گا انشاءاللہ, اور اس سے سوپور کی بقا جو ہے, سوپور کی بہبود جو ہے, سوپور کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کس پیس سے ہو جائے گی وہ شاید میں ابھی الفاظوں میں آپ کو بیان نہیں کر پاؤں گا. دوسرا شعر جو میں سوپور کے لوگوں کے لیے بولوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ آپ نکلو. آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہے پچھلے 40 سال میں کہ آپ کا ووٹ کتنا اہم ہے, نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ووٹ کس کو ڈالنا ہے. پچھلے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ نکلے جوک در جوک, لیکن آپ نے جذباتوں سے کام لی. جذباتوں سے کام لے کے آپ نے یہ دیکھا کہ اس ووٹ کا کیا ہوا. اس وقت میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دے آپ کی ریپرزنٹیشن کرنے کا, اور انشاءاللہ جوک در جوک باہر آئیں اور تیر پر اپنا ووٹ کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اپنے جذبات سے کام نہ لے, اپنے دماغ سے کام لے, اور یہ سمجھے کہ آج کی ڈیٹ میں جو آپ کے لیے آپشن ہے وہ صرف تیر ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہ بن سکا نہ بن اپنا تو بن. میں سوپور سے یہی استدعا کرتا ہوں, اگر آپ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی, مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی, مجھ سے بولے میں کوئی کوتاہی ہوگی, میرا چہرہ آپ کو پسند نہیں ہوگا, میرا اٹھنا بیٹھنا آپ کو پسند نہیں ہوگا, وہ چھوڑ چھاڑ کے آپ سامنے آئیے اور اپنے تیر پہ نشان ماریے اور اپنی بہبودی اپنی ترقی کا انشاءاللہ الرحمن ایک ایسی بنیاد رکھیے جسے انشاءاللہ الرحمن آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آج سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ میدان میں آ رہے ہیں جن کے جو ریلیٹیوز بند ہے, جیسے کہ آپ نے پچھلی بار دیکھا لوک سبھا انتخابات میں انجینئر رشید کے بیٹے سامنے آئے, انہوں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کو جو ہے جیل سے چھڑا کے لاؤں گا. اب جو اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں تو ایسے میں جو ساؤتھ کشمیر سے جو سرجان برکاتی ہے ان کی بیٹی سامنے آئی ہے کہ میرے والد کے حق میں ووٹ ڈالے تاکہ میں والد کو جیل سے چھڑا کے لاؤں. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو لوگ جوک در جوک نکلے اور ووٹ ڈالا انجینئر رشید کے حق میں, انجینئر رشید صاحب کے حق میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اٹس اے بگ کانسٹیٹیوشن, اس کے سامنے کوئی نہیں ہے. جذبات قانون کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. قانون جو ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کتاب ہے. ہم جذبات میں آ کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے, مجھے لگتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو قائد ہیں جی ایم شاہین شاہ صاحب, انہوں نے اسٹون پیلٹرز کا آلموسٹ 840 نمبر جو تعداد ہے وہ ساؤتھ کشمیر سے لسٹ دیا ہے ایم ایچ اے کو کہ اس کو ایک بار نظر ثانی کر کے ان کی گھر واپسی جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے نارتھ کشمیر میں پریزنس نہیں تھی جے ڈی او کی. وہ بھی ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ملا میرا کہ نہیں, اگر بکاں لڑکے ہیکن یل ترانیت, اگر میں بھی کوئی لسٹ کمپائل کر کے شاہین صاحب کے ذریعے انشاءاللہ الرحمن سینٹر میں بھیج سکتا ہوں اور ان کی گھر واپسی ہو جائے گی, اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کو سوپور سے جیت کے گئے تو کیا کرنا چاہیں گے آپ اس چیز کو لے کے, خاص طور پر سوپور سے؟ دیکھیے جی, میرا جو قائد ہے سینٹر میں نتیش کمار جی, آپ اگر دیکھیں گے بہار میں آج سب سے زیادہ آئی ایس آفیسر, آئی پی ایس آفیسرس, انجینئرس, ڈاکٹرس کوالیفائی کرتے ہیں. جس بہار کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بہاری وہاں سے آ کے یہاں پہ مزدوری کریں گے, اور یہ ایک ریفارم ہوتا ہے جو ایک لیڈر لاتا ہے. میری نظر میں یہ ریفارمیشن کشمیر میں لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے غریب بچے ہیں جو اپنی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سیٹ اپ جو ہے وہ خستہ حالہ ہے. میں اس ایجوکیشن سیٹ اپ کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کا میں فروغ دینا چاہتا ہوں آل اوور یہاں سوپور کانسٹیچوئنسی میں. اس کے زیادہ سب سے زیادہ بہت اہم ضرورت جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کی ہے. ہیلتھ سیکٹر ہمارا کتنا خراب ہے اس پر دیکھنے کی, اس پر غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سے زیادہ جو بیوٹیفیکیشن آف ٹاؤن ہے سوپور کا, جس کو چھوٹا لنڈن سے کے نام سے جانا جاتا تھا, وہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ ایشیاز سیکنڈ فریش واٹر لیک جس کو ہم وولر لیک بولتے ہیں, جس کی وجہ سے سوپور کا جو فش مارکیٹ ہے وہ ہر ایک
ایک نام رکھتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے منڈی قائم کرنا وہ میرے منشور میں ہے. اس سے زیادہ ہمارا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ جو ایشیا سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے, سیکنڈ لارجسٹ فروٹ مطلب یہ منڈی ہے, تو اس میں یہ کرنا کہ اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ریل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ سیدھا جائے منڈی تک, ایک کنیکشن جو وہاں سے ہمارے جو فروٹ لیڈن ٹرکس ہوں گے, فروٹ لیڈن جو ہوں گے جو ٹرینس ہوں گے, وہ وہاں سے سیدھے ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی کسی رکاوٹ کے باقی کنٹری میں, آل اوور کنٹری میں مطلب ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں. یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جیسے کہ ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی طرف سے زیادہ اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے سینٹر میں جا کے جو جموں کشمیر کے یوتھ مختلف جیلوں میں بند ہیں ان کے تحت بات کی جائے گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 840 نوجوانوں کا لسٹ جو ہے وہ MHA کے پاس بھیجا گیا ہے. کیا اقتدامات رہیں گے اگر MHA میں ان کی جو کیسز ہیں ان پر نظر ثانی کی گئی تو ان کے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے قائد جو ہیں نتیش جی, وہ بہت زیادہ اس چیز کے قائد ہیں کہ اگر گھر کا بولا اگر شام کو گھر واپس آئے تو اسے بولا نہیں کہتے ہیں. وہ برابر اس چیز پہ عمل کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور باندھتے ہیں. مجھے لگتا ہے ریہیبلیٹیشن ایک پالیسی ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بولا کہ نہیں سوپور میں کون کون سی چیزیں ضرورت ہیں. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کی اتنی بڑی ضرورت ہے سوپور میں, جو ایک ڈرگ کا وبا ہے آل اوور کشمیر پھیلا ہے. میں سوپور کا انعام نہیں لوں گا, اس کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں نے 1000 بار پکارا ہے, چلایا ہے پلیٹ فارموں پہ. میں چاہتا ہوں کہ میری وسادت سے انشاءاللہ سوپور کے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ملے. وہ صرف سوپور کے لیے نہیں بلکہ پورے نارتھ کشمیر کے لیے کام کرے. وہ بھی میرا ایک منشور ہے. اس میں بھی ایک میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں اپنا یوگدان کر سکوں. جماعت اسلامی میدان میں آ رہی ہے تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویلکمنگ اسٹیپ کہ مجھے لگتا ہے اتنا ویلکمنگ اسٹیپ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی جیسی آرگنائزیشن, ان کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ دیٹ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری اور وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں آ رہے ہیں. میں آپ کی وسعت سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں پورا اسٹیٹ وے ٹو دہلی کہ یس اٹ از اے ویلکمنگ اسٹیپ. دیٹ مینس دیٹ دے بلیو ان انڈین کانسٹیٹیوشن, دے بلیو ان انڈین ڈیموکریسی, اور وہ ان کو حق دینا چاہیے کہ نہیں وہ الیکشن لڑے اور سامنے آئے اور اپنے ڈیموکریٹک پروسیس میں یوگدان کرے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ سوپور کانسٹیچوئنسی سے JDU کینڈیڈیٹ عرفان شاہ, جو اپنی سیاسی سرگرمیوں اور اپنی پارٹی کے ایجنڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے.